औज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल नबी की बातें उर्दू स्टेटस। नाज़रीन व सामईन, सीरतुन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वालैहि वसल्लम कदम ब कदम पढ़ने का एक सिलसिला हमने शुरू कर रखा है, जिसके अल्हम्दुलिल्लाह हमने 87 अबवाब पढ़ लिए हैं। आज हम इसका बाब नंबर 88 पढ़ेंगे, रहमते आलम के चंद मोजज़ात। रहमते आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चंद मोजज़ात। शुरू करते हैं आज की वीडियो। सफ़र के दौरान एक मकाम पर पानी ख़त्म हो गया। सहाबा रज़ियल्लाहु ताला अन्हुम हज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आए। उस वक्त आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने पानी का एक बर्तन था। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उससे वज़ू फरमा रहे थे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनसे पूछा, क्या बात है? सहाबा इकराम ने बताया, आपके पास इस बर्तन में जो पानी है, इस पानी के अलावा पूरे लश्कर में किसी के पास और पानी नहीं है। ये सुनकर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पानी के बर्तन में अपना हाथ मुबारक रख दिया। जो ही आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हाथ मुबारक पानी में रखा, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उंगलियों से पानी इस तरह निकलने लगा जैसे बर्तन में चश्मे फूट पड़े। एक सहाबी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु का बयान है कि मैंने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उंगलियों से पानी के फवारे निकलते देखे। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम के लिए एक पत्थर से पानी का चश्मा फूट निकला था, लेकिन यहाँ नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उंगलियों से पानी जारी हो गया था। उलमाए कराम फरमाते हैं कि ये वाक़या मूसा अलैहिस्सलाम वाले वाक़ये से कहीं ज़्यादा हैरतनाक है, क्योंकि चश्मे पहाड़ों चट्टानों ही से निकलते हैं। लिहाजा पत्थर से पानी का जारी होना इतनी अजीब बात नहीं थी, जितनी कि हज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मुबारक उंगलियों से पानी का जारी हो जाना अजीब है। हज़रत जाबिर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु कहते हैं, जो ही ये पानी का चश्मा फूटा, हम सब पीने लगे। हमने पिया भी और उस पानी से वज़ू भी किया और अपने बर्तन भी भरे। अगर हम उस वक्त 1 लाख भी होते तो भी पानी हमारे लिए काफ़ी हो जाता, जबकि उस वक्त हमारी तादाद 1400 थी। मुसलमानों का काफ़िला उस्फ़ान के मकाम पर पहुंचा तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास बशर बिन सुफ़ियान अशकी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु आए। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पहले ही उन्हें जासूस बनाकर मक्का की तरफ रवाना कर दिया था, क्योंकि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नीयत अगरचे सिर्फ उम्रे की थी, लेकिन कुरैश के बारे में इत्तलात रखना ज़रूरी था। बशर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने आकर बताया, ए अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, कुरैश को इत्तला मिल चुकी है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मदीना मुनव्वरा से रवाना हो चुके हैं। देहातों में जो उनके अतात गुजार लोग हैं, कुरैश ने उनसे भी मदद तलब की है। बनी सकीफ़ भी उनकी मदद करने पर आमादा हैं और उनके साथ औरतें और बच्चे भी हैं। वो लोग मक्के से निकलकर ज़ीतवा के मकाम तक आ गए हैं। उन्होंने एक दूसरे से अहद किया है कि वो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मक्का में दाखिल होने नहीं देंगे। दूसरे ये कि खालिद बिन वलीद, जो उस वक्त तक मुसलमान नहीं हुए थे, घुड़सवार दस्ता लेकर आए गमीम के मकाम तक आ गए हैं। उनके दस्ते में 200 सवार हैं और वो आपके ख़िलाफ़ सफ़ बंदी कर चुके हैं। ये इत्तलात मिलने पर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने
حضرت عباد بن بشر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حکم فرمایا کہ وہ مسلمان گھڑ سواروں کے ساتھ آگے بڑھیں۔ یہ آگے بڑھے اور حضرت خالد بن ولید کے دستے کے سامنے پہنچ گئے۔ انہوں نے بھی صف بندی کر لی۔ نماز کا وقت ہوا تو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے نماز شروع کی۔ جب مسلمان نماز سے فارغ ہوئے تو کچھ مشرکوں نے کہا، ہم نے ایک اچھا موقع گنوا دیا، ہم اس وقت ان پر حملہ کر سکتے تھے جبکہ یہ نماز پڑھ رہے تھے، ہم اس وقت انہیں آسانی سے ختم کر سکتے تھے۔ ایک اور مشرک نے کہا، کوئی بات نہیں، ایک اور نماز کا وقت آ رہا ہے اور نماز ان لوگوں کو اپنی جان سے بھی زیادہ عزیز ہے، ظاہر ہے یہ نماز پڑھے بغیر تو رہیں گے نہیں، سو ہم اس وقت ان پر حملہ کریں گے۔ نماز عصر کا وقت ہوا تو اللہ تعالیٰ نے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس حضرت جبرائیل علیہ السلام کو بھیجا۔ وہ صلاۃ خوف کی آیت لے کر آئے تھے جس میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا، ترجمہ، اور جب آپ ان کے درمیان ہوں اور آپ انہیں نماز پڑھانا چاہیں تو یوں کرنا چاہیے کہ لشکر کا ایک گروہ تو آپ کے ساتھ کھڑا ہو جائے اور وہ لوگ ہتھیار لے لیں، پھر جب یہ لوگ سجدہ کر چکیں تو یہ آپ کے پیچھے آ جائیں اور دوسرا گروہ جس نے نماز نہیں پڑھی ہے آ جائے اور نماز پڑھ لے، اور یہ اپنے بچاؤ کا سامان ہتھیار وغیرہ لے لیں۔ سورہ نساء۔ چنانچہ اسی طرح نماز ادا کی گئی۔ یہ نماز خوف تھی، یعنی جب دشمن سے مقابلہ ہو تو آدھا لشکر پیچھے ہٹ کر 2 رکعت ادا کر لے اور واپس اپنی جگہ پر آ جائے، باقی جو لوگ رہ گئے ہیں اب وہ جا کر 2 رکعت ادا کریں۔ اس نماز کی ادائیگی کا تفصیلی طریقہ فقہ کی کتاب میں دیکھا جا سکتا ہے۔ مسلمانوں نے جب عصر کی نماز اس طرح ادا کی تو مشرک بول اٹھے، افسوس، ہم نے ان کے خلاف جو سوچا اس پر عمل نہ کر سکے۔ ادھر حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اطلاع ملی کہ قریش مکہ آپ کو بیت اللہ کی زیارت سے روکنے کا فیصلہ کر چکے ہیں، تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صحابہ اکرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم سے اس بارے میں مشورہ کیا اور ان سے فرمایا، لوگو مجھے مشورہ دو، کیا تم یہ چاہتے ہو کہ ہم بیت اللہ کی زیارت کا فیصلہ کر لیں اور جو بھی ہمیں اس سے روکے اس سے جنگ کریں؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی یہ بات سن کر حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ صرف بیت اللہ کی زیارت کا ارادہ فرما کر نکلے ہیں، آپ کا مقصد جنگ اور خون ریزی ہرگز نہیں، اس لیے آپ اسی ارادے کے ساتھ آگے بڑھتے رہیں۔ اگر کوئی ہمیں اس زیارت سے روکے گا تو اس سے جنگ کریں گے۔ حضرت مقداد رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ہم آپ سے وہ نہیں کہیں گے جو بنی اسرائیل نے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے کہا تھا کہ تم اور تمہارا رب جا کر جنگ کرو، ہم تو یہاں بیٹھے ہیں۔ ہم تو آپ سے کہتے ہیں کہ آپ اور آپ کا رب جنگ کریں، ہم بھی آپ کے ساتھ جنگ کریں گے، اور اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اللہ کی قسم، اگر آپ ہمیں لے کر برکے غماد بھی جانا چاہیں تو ہم آپ کے ساتھ ہوں گے، ہم میں سے ایک شخص بھی پس و پیش نہیں کرے گا۔ برکے غماد مدینہ منورہ سے بہت دور دراز کے ایک مقام کا نام ہے۔
ان دونوں حضرات کی رائے لینے کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا بس تو پھر اللہ کا نام لے کر آگے بڑھو۔ چنانچہ مسلمان آگے روانہ ہوئے یہاں تک کہ حدیبیہ کے مقام پر پہنچے۔ اس جگہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اونٹنی خود بخود بیٹھ گئی۔ لوگوں نے اٹھانا چاہا لیکن وہ نہ اٹھی۔ لوگوں نے کہا قصوہ اڑ گئی ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ سن کر ارشاد فرمایا یہ اڑی نہیں اور نہ اڑنے کی اس کی عادت ہے، بلکہ اسے اس ذات نے روک لیا ہے جس نے ابرہہ کے لشکر کو مکہ میں داخل ہونے سے روک دیا تھا۔ مطلب یہ تھا کہ قصوہ خود نہیں رکی، اللہ کے حکم سے رکی ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس مقام پر قیام کا حکم فرمایا تو اس پر صحابہ اکرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم نے عرض کیا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یہاں پانی نہیں ہے۔ یہ سن کر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے ترکش سے ایک تیر نکال کر ناجیہ بن جندب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دیا جو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی قربانی کیے جانوروں کے نگران تھی۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا یہ تیر کسی گڑھے میں گاڑ دو۔ تیر ایک ایسے گڑھے میں گاڑ دیا گیا جس میں تھوڑا سا پانی موجود تھا۔ فوراً ہی اس میں سے میٹھے پانی کا چشمہ ابلنے لگا، یہاں تک کہ تمام لوگوں نے پانی پی لیا۔ جانوروں کو بھی پانی پلایا، پھر سب جانور اسی گڑھے کے ارد گرد بیٹھ گئے۔ جب تک تیر اس گڑھے میں لگا رہا اس میں سے پانی ابلتا رہا۔ گڑھے سے پانی ابلنے کی خبریں قریش تک بھی پہنچ گئیں۔ ابو سفیان نے لوگوں سے کہا ہم نے سنا ہے حدیبیہ کے مقام پر کوئی گڑھا ظاہر ہوا ہے، اس میں سے پانی کا چشمہ پھوٹ پڑا ہے، ذرا ہمیں بھی تو دکھاؤ۔ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ کیا کرشمہ دکھایا ہے؟ چنانچہ انہوں نے وہاں جا کر اس گڑھے کو دیکھا۔ گڑھے میں لگے تیر کی جڑ سے پانی نکل رہا تھا۔ یہ دیکھ کر ابو سفیان اور اس کے ساتھی کہنے لگے اس جیسا واقعہ تو ہم نے کبھی بھی نہیں دیکھا۔ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا چھوٹا سا جادو ہے۔ یہاں پر آج کا باب اختتام پذیر ہوا۔ ایک نئے باب کے ساتھ ملتے ہیں نئی ویڈیو میں۔ ایک پیارا سا کمنٹ ضرور کرتے جائیے گا۔ ملتے ہیں نئے باب کے ساتھ، تب تک کے لیے اپنا بہت سا خیال رکھیے گا، دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔